الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، 21ویں پارے کی پہلی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اس سے پہلے 2 جمعات میں واقعہ معراج سے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھی، اور اس میں یہ بات بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، 7 آسمانوں سے اوپر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست احباب، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا چیز وہاں سے لے کر آئیں گے، کیا تحفہ لے کر آئیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بیرون ملک جاتا ہے کسی کام کے لیے، واپس آتا ہے تو تحفے لے کر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے ملاقات کے لیے گئے، ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ تو گزشتہ جمعات میں عرض کیا تھا ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ باقی جتنی عبادات ہیں یہ سب زمین پہ فرض ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا، روزے کا حکم زمین پہ آیا، حج کا حکم زمین پہ آیا، نماز کا حکم زمین پہ نہیں آیا۔ نماز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر اپنے پاس بلا کر بطور تحفہ کے نمازیں عطا کر دی۔ اس تحفہ کی قدر کریں، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور لے کر آنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابتدا میں 5 نمازیں فرض ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آئے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا 6 آسمان پہ کیا حکم لے کر آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بنو اسرائیل پر تجربہ کر چکا ہوں، ان پر کم نمازیں فرض تھیں لیکن وہ ادا نہیں کر سکے، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ اس میں کمی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور پھر اللہ سے کمی کی درخواست کی، 10 نمازیں کم ہو گئی، 40 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ کی امت یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، اس سے بھی کم کرا دیجیے۔ پھر گئے، پھر 10 نمازیں کم ہو گئی۔
اسی طرح 10 نمازیں کم ہوتی گئیں، آخر میں 5 نمازیں کم ہو گئی، 5 رہ گئی، 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اس میں سے بھی کم کرا دیں، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی حیا آتی ہے کہ 5 نمازوں سے میں کیسے کم کرا دوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، میرے ہاں فیصلہ پکا ہوتا ہے، تبدیلی نہیں آتی۔ میں نے آپ کی امت پر 50 نمازیں لکھی ہیں، یہ پڑھیں گے 5 لیکن لکھی جائیں گی 50۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 گنا لکھی جائیں گی۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے، اس لیے اس تحفے کی قدر کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی۔ ان الدنیا خلق لکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، انسان کے لیے ساری دنیا پیدا کی گئی۔ جب انسان کے لیے ساری دنیا پیدا کی گئی تو یہ انسان دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ ہمارا نفسوں کا دھوکہ ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے جو حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی کہتا ہے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی سمجھتا ہے مجھے جانور پالنے کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی سمجھتا ہے مجھے دفتر میں کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ ساری دنیا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے لیے پیدا کیا گیا پھر تو دنیا مقصد بن گئی، جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا مقصد نہیں، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ تو انسان کا مقصد دنیا نہیں۔ جو لوگ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی، ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو ہمارے پیدا کرنے سے کیا مقصد؟ انسان کے پیدا کرنے سے کیا مقصد؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ دنیا ساری انسان کے لیے پیدا کی گئی، انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی اللہ کے سامنے انتہائی ذلت اور پستی ظاہر کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل اور پست کر دینا، یہ عبادت کا معنی ہے۔ اقصی غایت التذلل، عربی میں عبادت کی تعریف یہ کی جاتی ہے اپنی انتہائی پستی اور ذلت اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، یہ عبادت ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ یہ عبادت کا معنی حقیقی طور پر نماز ہی میں پایا جاتا ہے۔ گویا کہ حقیقی عبادت نماز ہے، باقی جتنی عبادات ہیں وہ حقیقت میں عبادات نہیں، وہ اس لیے عبادات ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے عبادات ہیں، کیونکہ ان میں ذلت والا معنی پایا نہیں جاتا۔ باقی جتنے احکام ہیں ان میں ذلت اور عاجزی والا معنی نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر روزہ ہے تو روزے میں بندہ کیا کرتا ہے؟ کھانے پینے سے اپنی استغنا ظاہر کرتا ہے، غنی بن جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے غنی بن جاتا ہے۔ تو غنی بننا کوئی ذلت تو نہیں ہے، استغنا ذلت نہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ غنی ہے۔ روزے دار اللہ کی صفت اپنے اندر کچھ عرصے کے لیے پیدا کرتا ہے، تو عبادت کا معنی روزے میں تو نہیں پایا گیا۔ اس کو جو ہم عبادت کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، بس۔ زکوٰۃ اور خیرات میں عبادت کا معنی نہیں پایا جاتا، کیوں؟ زکوٰۃ اور خیرات وہ ذلت نہیں، وہ عطا ہے، اور عطا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔
اللہ ذلت سے پاک ہے، اللہ کی صفت عطا ہے، تو زکوٰۃ میں عبادت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اس کو جو ہم عبادت کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حج میں ذلت کا معنی نہیں پایا جاتا، ذلت اور عاجزی کا معنی جو پایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف نماز میں پایا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں نماز عبادت ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اپنی ذلت کا اظہار ہے، اللہ کے سامنے جھک کر رکوع کرنا اپنی ذلت کا اظہار ہے، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے زمین پہ سجدہ کرنا، اپنا ماتھا زمین پہ ٹیکنا، پیشانی مٹی پر لگا دینا، یہ اپنی ذلت کا اظہار ہے اللہ کے سامنے۔ تو عبادت کا حقیقی معنی جو پایا جاتا ہے وہ نماز میں ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا، لاکھوں روپیہ صدقہ کرے، وہ حقیقی عبادت سے محروم ہے۔ ساری زندگی روزے رکھے، حقیقی عبادت سے محروم، حجوں پہ حج کرے، عمروں پہ عمرے کرے، وہ حقیقی عبادت سے محروم۔ اصل عبادت تو نماز ہے۔ پھر آپ ایک اور انداز سے سوچیں کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، ساری مخلوق میں جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، اور مخلوق میں پتھر بھی ہیں، درخت بھی ہیں، ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ اب کیسے نماز پڑھتی ہے؟ ہر ایک مخلوق کی نماز اپنی اپنی ہے، وہ ہماری طرح نماز نہیں پڑھتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ سب اپنی نماز کو جانتے ہیں۔ ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، لیکن ساری مخلوق روزہ نہیں رکھتی، روزہ صرف انسان رکھتا ہے۔ مخلوق زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ انسان دیتا ہے۔ مخلوق حج نہیں کرتی، حج انسان کرتا ہے، لیکن نماز ساری مخلوق پڑھتی ہے۔ تو نماز صرف انسان کے لیے عبادت نہیں، ساری مخلوق کی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اب بعض مخلوق ایسے ہیں کہ جن کی نماز قیام ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہی رہتے ہیں، بعض مخلوق ایسے ہیں جن کی نماز رکوع ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں رکوع میں، بعض مخلوق ایسی ہے کہ جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، بعض مخلوق ایسے ہیں کہ جو قعدے میں اور تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ درخت کھڑے ہیں، ان کی نماز قیام ہے۔ جانور رکوع میں ہیں، ان کی نماز رکوع ہے۔ کیڑے مکوڑے زمین پر رینگنے والے وہ سجدے میں ہیں، ان کی نماز سجدہ ہے۔ پہاڑ قعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نماز قعدہ ہے۔ ساری مخلوق کی نمازوں کے افعال اللہ نے جمع کر کے انسان کی نماز میں رکھ دیے۔ ہماری نماز ساری مخلوق کی نماز کو جمع کرنے والی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیسے وہ مسلمان نماز برباد کرتے ہیں کہ جس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے نماز سے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور بڑے بڑے مشرک 7 مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، 7 افراد، ابو جہل بھی تھا اس میں۔ ابو جہل نے بطور مذاق کے کہا کوئی ہے جو فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس اونٹ کی بچہ دانی اوجڑی لے کر آئے اور جب یہ محمد سجدے میں چلا جائے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے، مذاق کرنے کے لیے۔ بدبخت عقبہ ابن ابی معیط اٹھا
اور اس اونٹنی کی اوجڑی لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے گئے تو آپ کی پیٹھ پہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے, اٹھے نہیں. یہ نہیں کہ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 4000 مردوں کے برابر طاقت دی گئی, 4000 مردوں کے برابر طاقت دی گئی, تو اٹھانا کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ کے سامنے اپنی عاجزی, اپنی بے بسی ظاہر فرما رہے تھے کہ اللہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے نماز میں. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں جو بچی, اور چونکہ قریش میں سے تھی اور بنو ہاشم میں سے تھی تو اس کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا. اگرچہ وہ بچی تھی, کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا. قریش کا ایک رعب تھا, بنو ہاشم کا ایک رعب تھا. اس بچی نے وہ اوجڑی اٹھا دی اور پھینک دی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان مشرکین کے لیے بد دعا کرنے لگے. 7 افراد تھے, سب کے نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی. اللہم علیک بقریش, اے اللہ قریش کے ان مشرکوں کو تباہ کر دے. اللہم علیک بابی جہل وعتبہ وشیبہ وعقبہ, ان کے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کی. چنانچہ یہ بد دعا ایسی قبول ہوئی کہ غزوہ بدر میں یہ سارے کے سارے مارے گئے اور کنویں میں پھینک دیے گئے. بد دعا قبول ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے پتھر برسائے, آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ لوگوں کو بری باتیں سنائی, سخت باتیں سنائی, آپ نے بد دعا نہیں کی. طائف میں جب آپ چلے گئے دعوت دینے کے لیے, طائف والوں نے آپ کے پیچھے بچے لگا دیے اور ان بچوں نے پتھر مار مار کر آپ کو اتنا خون آلود کر دیا, لہو لہان کر دیا کہ آپ چل نہ سکے, بے ہوش ہو کر گر پڑے, اور آپ کے جوتوں مبارک میں وہ خون ایسے داخل ہوا کہ آپ کے جوتے نہ نکل سکے, پھنس گئے, پیر آپ کے پھنس گئے جوتوں میں. کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی. جب آپ کو تھوڑا سا سکون ملا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائے لوگ تو سمجھے کہ ثقیف قبیلے والے تباہ ہو گئے. طائف کا قبیلہ ثقیف قبیلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد ثقیفا, اے اللہ ثقیف قبیلے کو ہدایت دے دے. جبریل آئے, جبریل نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ ملک الجبال بھیجا ہے, پہاڑوں والا فرشتہ, آپ سے اجازت مانگنے کے لیے. اگر آپ اجازت دے دیں تو ان لوگوں پر یہ 2 پہاڑ یوں ملا دیں. فرشتہ دونوں پہاڑ ملا دے. وہ فرشتہ پہاڑوں پہ مسلط ہے تاکہ یہ بیچ میں دب جائیں. انہوں نے آپ کو ستایا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے. بد دعا نہیں کی, کبھی آپ سے بد دعا ثابت نہیں. لیکن یہاں آپ نے بد دعا کی. یہاں کوئی پتھر کسی نے نہیں مارا, نعوذ باللہ گالی کسی نے نہیں دی, صرف اونٹنی کی بچدانی اوجڑی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھی, لیکن آپ نے بد دعا دی. کیوں بد دعا دی؟ مسئلہ نماز کا ہے, مسئلہ نماز کا ہے, غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچائی گئی, آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائی گئی. آپ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی, بد دعا نہیں کی. لیکن جب آپ نماز میں کھڑے تھے اور ان لوگوں نے آپ کی نماز خراب کرنا چاہی تو آپ نے بد دعا کر دی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نماز کا کتنا اونچا معاملہ ہے, کتنا بڑا مقام ہے کہ جو نماز میں خلل ڈالنے والے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور سامنے سے کوئی گزرے تو یوں ہاتھ سے روکے، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، حدیث میں آتا ہے اگر وہ نہ روکے تو زبردستی اس کو روکے، وہ شیطان ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کے سامنے سے نماز کے دوران کوئی گزرتا ہے اور اس نے اس کو مکہ مارا، پہلے اشارے سے روکا، اشارے سے نہیں رکا، مکہ مارا اور وہ گر کر مر گیا تو اس پر قصاص نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْهُ، لڑے اس سے، سختی سے روکے، کیونکہ یہ شیطان ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے۔ اس بات کو بھی غور سے سنیں، کتنے لوگ ہم میں سے نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں، فرض نماز سے سلام پھیر لیتے ہیں، پیچھے صفوں میں جو ہے مسبوق ہوتے ہیں، ان کی 1-2 رکعتیں فوت ہو چکی ہوتی ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اگلی صفوں سے لوگ ان کے سامنے دوڑ دوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو شیطان کہا گیا جو نمازی کے آگے سے گزرے۔ اور جو سنتیں پڑھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ٹھیک جگہ پہ سنتیں پڑھیں، اگلی صفوں میں آ کر سنتیں پڑھیں۔ بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو پچھلی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر گویا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی نہیں، بے وقوفی ہے، پچھلی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں سنتیں پڑھتے ہیں، تو گزرنے والے کہاں سے گزریں گے؟ تو بعض اوقات دونوں گناہگار ہوتے ہیں، گزرنے والا بھی، نماز پڑھنے والا بھی۔ بعض اوقات صرف گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا نہیں۔ بعض اوقات نماز پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے، گزرنے والے کے لیے گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں، نماز پڑھنے والا غلط جگہ پہ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔